سبحان الله العظيم كلمتان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالحق آپ تمام مرد و خواتین کا اس گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اب میں جناب عبدالعزیز بن شکیل کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے، ان کا عنوان رمضان کا پیغام پہ اپنا عنوان شروع کریں. الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین میں موجود مرد و خواتین کا، بزرگوں کا اور میرے عزیز بھائیوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ تمام پر نازل ہوں. ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے بن مانگے کے، بغیر دعا کرے کے اس کی مخلوقات میں سے ہمیں پیدا کیا، اور وہ کروڑوں لاکھوں طرح کی مخلوقات میں سے بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان یہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات انسانوں میں سے بھی ہمیں بغیر دعا کرے کے، بغیر مانگے کے مسلمان بنایا. اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں سے بھی ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پر قرآن اور حدیث کی بات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. محترم سامعین اکرام، آج کے اس پرنور محفل میں جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو یا اسپیچ دینے والا ہوں وہ عنوان ہے رمضان کا پیغام، میسج آف رمضان. جس دن مجھے پتا چلا کہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی میں مجھے اسپیچ دینا ہے، میں عنوان سوچنے لگا کہ میں کس عنوان پر تقریر کروں. سب سے پہلے میرے ذہن میں عنوان آیا قرآن کی فضیلت. میں قرآن کی فضیلت پر کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن رمضان کی مناسبت سے میں چاہتا تھا اور احساس ہو رہا تھا کہ قرآن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ چند باتیں رمضان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. لہٰذا اب دو عنوان تھے اور میں کنفیوز تھا کہ کون سا والا عنوان لوں. لیکن اللہ کی مدد سے الحمدللہ بات ذہن میں یہ آئی کہ دونوں ٹاپکس پہ بات ہوگی، قرآن کی فضیلت پر بھی بات ہوگی اور رمضان کے پیغام پر بھی بات ہوگی، لیکن عنوان ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا رمضان کا پیغام. کیوں؟ کیونکہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے تمام 12 مہینوں میں، یہ رمضان کے مہینے کو اتنی زیادہ شہرت ہے
کہ ہم میں سے ہر عام و خاص بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، ہر کوئی جانتا ہے. عام طور پہ ذی الحجہ کے بارے میں اگر میں کہوں گا تو چند لوگ جانتے ہیں، چند لوگ نہیں جانتے ہیں. شعبان کے بارے میں کہوں گا تو چند لوگ جانتے ہیں، چند لوگ نہیں جانتے ہیں. ذی قعدہ کی بات کروں گا تو چند لوگ جانتے ہیں، چند لوگ نہیں جانتے ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ اتنا عام ہے، اتنا خاص ہے کہ ہر کوئی اس کو جانتا ہے، اس کے نام سے واقف ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں سے واقفیت ہے. یہ اسلامی مہینوں کا 9واں مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت اور رحمتوں والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کیے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، یہ دنیا بننے سے لے کر اب تک اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ مہینوں کی تعداد 12 ہی رہے گی. جب سے دنیا بنی، جب سے مہینوں کی تعداد 12 ہی چلی آ رہی ہے. اور مہینوں کے نام یہی ہے جو آج ہمارے پاس اسلامی مہینوں کے نام ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رمضان، شعبان. یہ سارے مہینوں کے نام وہی ہے جو دنیا بننے سے لے کر آج تک ہے، اور قیامت کی صبح تک یہی نام چلتے جائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ پچھلی امتوں پر بھی آیا. آدم علیہ السلام کے دور میں رمضان کا مہینہ آیا، نوح علیہ السلام کے دور میں رمضان کا مہینہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں رمضان کا مہینہ آیا، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں رمضان کا مہینہ آیا. غرض کی بہت ساری امتوں میں، ہم سے پہلی امتوں میں رمضان کا مہینہ آیا. لیکن یہ رمضان کے مہینے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی. لیکن جیسے ہی امت محمدیہ کا دور شروع ہوا، جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسے ہی قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں کیا گیا، اس مہینے کی عظمت آسمانوں کو چھونے لگی. اس مہینے کی عظمت جو دی گئی ہے وہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے دی گئی ہے. اسی لیے آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رمضان کے پیغام میں سب سے پہلا پیغام سنانا چاہوں گا، قرآن مجید کا پیغام. سب سے پہلا پیغام. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، یہ قرآن مجید، اس کو کون نہیں جانتا؟ مسلمان تو درکنار، اور جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن ایک ہولی بک ہے، ایک مقدس کتاب ہے، جو مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. میرا ساتھ دیجئے گا، میں ایک سوال کروں گا، جواب چاہیے مجھے. آواز سے جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دیجئے. یہ قرآن مجید کس قوم کی کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید کس قوم کی کتاب ہے؟ کوئی کہتے ہیں مسلمانوں کی، کوئی کہتے ہیں انسانوں کی. لیکن 100 لوگوں میں سے 90 مسلمان یہ کہیں گے، 90 مسلمان کی بات کر رہا ہوں، 90 مسلمز، 10 کا معلوم نہیں ہے مجھے، 100 میں سے 90 مسلمان ایسے ہیں، اگر میں ان سے کہوں بھائی یہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے، تو وہ کہیں گے مسلمانوں کی کتاب ہے. وہ کہیں گے مسلمانوں کی کتاب ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. سارے انسانوں کی کتاب ہے، سارے انسانوں کی، مسلمانوں کی کتاب نہیں، عربی لوگوں کی کتاب نہیں، عجمی لوگوں کی کتاب نہیں، کالے لوگوں کی کتاب نہیں، گورے لوگوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب ھدی للناس بنا کر بھیجی گئی ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر دی گئی ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے مسلمانوں کی کتاب تو یہ کتاب محدود رہ جائے گی. یہ لامحدود کتاب ہے. یہ کلام، مقدس کلام، ایسا کلام، اتنی فضیلتوں والا کلام ہے جس کے بارے میں آپ سے کہوں اگر آپ اس کلام کو 1,00,000 دفعہ بھی ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے، تب بھی آپ بور نہیں ہوں گے، تب بھی آپ تھکان محسوس نہیں کریں گے، اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے. ہم یہاں پر حاضرین میں موجود 10 سال کی عمر والے ہیں، 20 اور 25 اور 50 سال کے بھی ہیں. یہ 50 سالوں سے سورہ فاتحہ لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب بھی پڑھیں گے نیا مزہ آئے گا. یہ خاص بات ہے اس کتاب کی. اور آپ کو ایک اہم نقطہ میں آپ کو بیان کروں، اللہ تبارک و تعالی اپنی آپ کی ایک صفت بتلا رہے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 میں، رب العالمین. یہ اللہ تبارک و تعالی سارے عالموں کے رب ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین.
یہ سارے عالموں کے رحمت ہے. اور اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ذکر للعالمین ہے. سارے عالموں کے لیے ذکر بنا کر دی گئی ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں, ہندوستان والوں کے لیے نہیں, سعودی عرب والوں کے لیے نہیں, بلکہ سارے عالموں کے لیے. وہ عالموں کے لیے رحمت ہے, وہ عالموں کا بھی یہ ذکر ہے جن عالموں کو آپ نہیں جانتے. ذکر للعالمین. اور یہ وہ کتاب, اس کی فضیلت یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. یہ قرآن مجید اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے. یہ رمضان ہمیں بار بار اس دہرانے جانے والی کتاب کو دہرانے کے لیے کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سراپا معجزہ ہے, جو شروع اس آیت سے لے کر آخری آیت تک معجزہ ہے. کیسے؟ عام طور پہ ہوتا ہے نا, چیلنج کہتے ہیں, ہم چیلنج دیتے ہیں, کوئی بھی چیز میں چیلنج کرتے ہیں ہم. عام طور پہ کوئی کہتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے میتھمیٹکس میں 95% مارکس لایا ہے. چیلنج کہتا ہے تم 95 سے بڑھ کے لاؤ. ہر ایک فیلڈ میں چیلنج ہوتا ہے. میں نے ایسی وہیکل, ایسی موٹر کار بنائی ہے, تم اس سے اچھی بناؤ. میں اتنی فاسٹ چلنے والی کار بنائی ہے, تم اس سے اچھی بناؤ. غرض کے ہر فیلڈ میں ایک ایک چیلنج دیا جاتا ہے, لیکن دنیا میں جو چیلنجز دیے جاتے ہیں یہ محدود ہوتے ہیں. جیسے اگر ایک اسٹوڈنٹ کسی کو چیلنج کہتا ہے کہ میں 95 لایا, تم زیادہ لاؤ, تو ہو سکتا ہے آنے والے دور میں کوئی نہ کوئی ضرور لائے گا, اس کے آگے جائے گا. اس کا چیلنج ختم, محدود چیلنج, پھر نیا چیلنج شروع ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید نازل ہو کر اس سرزمین پر 1433 سال ہو چکے ہیں. 1433 سال ہو چکے ہیں. 1433 ایئرس, 1433 سال ہو چکے ہیں. یہ 1433 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کلام مجید کے اندر ایک معجزے والی آیت بھیجی. وہ آیت تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی آج سے 1430 سال پہلے یہ آیت کے ذریعے سے سارے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ قرآن مجید میں شک کرتے ہیں, جو لوگ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1433 سال پہلے ایک چیلنج کر رہے ہیں. وہ چیلنج ہے اگر تم لوگوں کو یہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے, اس میں کچھ ڈپٹ ہے, اس میں کچھ شبہات ہے, اس میں کچھ شکوک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. ایسی صورت نہیں, ایسی صورت نہیں, اس جیسی دکھنے والی, اس سے کچھ سملر. میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا, مثال حقیقت نہیں ہوتی, مثال کے طور پہ مثلی مثال والی صورت تو بنا کر لاؤ اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, تم جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو سوائے اللہ کے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج 1433 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. آج 1433 سال ہو چکے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی لیکن کوئی ماہی کا لال پیدا نہیں ہوگا جو قرآن جیسی ایک سورت تو درکنار ایک آیت بھی نہیں بنا پائے گا. یہ قرآن مجید کا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیت میں کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. غرض کے یہ قرآن مجید کی فضیلت, یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے کہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن مجید جب کوئی شخص پڑھتا ہے, قرآن مجید جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اسے ایک نیکی دی جاتی ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کی برکت پر وہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک حرف پڑھیں گے ایک نیکی ملے گی, لیکن قرآن مجید پڑھنے کی برکت پر اسے 10 بڑھا کر لکھا جائے گا. یہ قرآن مجید کی عظمت ہے, یہ فضیلت ہے. اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے میں اگر آپ اس کلام کی تلاوت کریں گے تو اور 10 گنا بڑھا کر آپ کو دیا جائے گا. اگر آپ سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم پڑھیں گے, اگر الف
لام میم، یہ ایک آیت میں یہ 3 حرف ہے، الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، ایک ایک آیت پر ایک ایک نیکی ملے گی. قرآن پڑھنے کی بنیاد پر 10 کر کے 30 نیکیاں لکھی جائے گی. اور یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر لکھ کر دیتا ہے. اور اگر آپ آج اس مہینے میں یہ 3 حرف پڑھیں گے تو آپ کو 300 نیکیاں دی جائے گی. یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں جو آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، میرا ٹاپک ہے رمضان کا پیغام. میں آپ کو پیغام ہی بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان جب آتا ہے تو ہم قرآن مجید کو اتنی دفعہ پڑھتے ہیں جتنا پورے سال میں نہیں پڑھتے. قرآن مجید کی تلاوت ہم اتنی زیادہ کرتے ہیں جتنا ہم پورے سال میں نہیں کرتے. تو رمضان کا جو سب سے پہلا پیغام ہے یہ قرآن مجید ہی ہے. آئیے اور اس بارے میں دلچسپ باتیں معلوم کرتے ہیں. وہ یہ کہ عام طور پہ دنیا کے اندر اوارڈ فنکشنز ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ اوارڈ فنکشنز، اوارڈ دیے جاتے ہیں نا، تمغے دیے جاتے ہیں، میڈلز دیے جاتے ہیں، گولڈ میڈل، سلور میڈل. اور اگر آپ ٹیلی ویژن، آج تو 100 میں سے 100 لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، 100 میں سے 100 لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. اوارڈ فنکشنز آتے ہیں، بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ دیا جاتا ہے نا. اور کہیں پر اگر آپ دیکھیں گے عام بات ہماری سوسائٹی میں دیکھیں گے تو بیسٹ ڈاکٹر کا اوارڈ دیا جاتا ہے، بیسٹ انجینئر کا اوارڈ دیا جاتا ہے. اوارڈ دیے جاتے ہیں کئی لوگوں کو. اگر آپ میں سے بھی کوئی کالج میں پڑھتے تھے، اسکول میں، اسکولنگ ٹائم پہ آپ کے، یا ابھی بھی آپ کی کمپنی میں جہاں پر آپ جاب کر رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ کو کوئی اوارڈ دیا جائے، کوئی میڈل دیا جائے کہ آپ بیسٹ امپلائے ہیں، آپ ریگولر ہیں، آپ پنکچوئل ہیں، تو آپ کو اوارڈ دیا جائے گا تو آپ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کریں گے، آپ کو اچھا دکھے گا. آپ کہیں گے مجھے اوارڈ ملا. کس کے ہاتھ سے اوارڈ دیا گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے آپ کے جیسا کوئی انسان ہو، آپ کے برابر کو کوئی انسان ہو، اس کے ہاتھ سے آپ کو اوارڈ دیا گیا، آپ اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ایک ایسی شخصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اپنا درجہ رکھتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اوارڈ دے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کہیں گے بہت زبردست لگے گا، میں بہت پراؤڈ فیل کروں گا. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوارڈ دے رہے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوارڈ دے رہے ہیں بہترین آدمی کا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ آدمی بہترین ہے. کون آدمی بہترین ہے؟ وہ آدمی جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین آدمی کا اوارڈ. اور آج کے معاشرے میں براڈ مائنڈیڈ کی بات چل رہی ہے، کھلے ذہن، چھوٹے کپڑے پہن کر براڈ مائنڈیڈ، حرام کام کر رہے ہیں براڈ مائنڈیڈ، گناہ کا کام کر رہے ہیں براڈ مائنڈیڈ. کھلے ذہن کے لوگ، کھلے ذہن کے ہو. خواتین کو باہر بے پردہ نکالو، کھلے ذہن کے. آج میں آپ کو بتاؤں گا براڈ مائنڈیڈ کسے کہتے ہیں. آئیے یہ اوارڈ کی بات چل رہی ہے. مثال کے طور پہ یہ 2013 کا سال چل رہا ہے. 2013 کے سال میں ایک بیسٹ ڈاکٹر کا اوارڈ دیا جانے والا ہے. بیسٹ ڈاکٹر کا اوارڈ کتنے لوگوں کو اوارڈ دیا جائے گا؟ 2013 میں انڈیا سے صرف ایک ڈاکٹر کو چنا جائے گا اور کہا جائے گا پورے انڈیا میں سب سے بیسٹ ڈاکٹر یہ ہے، اس کو اوارڈ دیا جائے گا. دوسرے کو نہیں دیا جائے گا. ایک ڈاکٹر رہے گا صرف پوروں میں سب سے بیسٹ. لیکن اسلام جو براڈ مائنڈیڈ ہے حقیقت میں، جس کو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اگر یہ 2013 میں ساری دنیا میں بسنے والے انسان سارے کے سارے ایک ساتھ قرآن کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے تو وہ ساروں کو اوارڈ دیا جائے گا. اسے کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ، اسے کہتے ہیں کھلا ذہن. محدود نہیں ہے اوارڈ، یہ ہر کوئی لے سکتا ہے جسے چاہے. قرآن سیکھیے اور دوسروں کو قرآن سکھائیے. اور اس قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت یہ ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی آج ہم پستی کی طرف چلے گئے. جس کو چھوڑنے کی وجہ سے. کیوں؟ شاعر کہتا ہے ایک بڑی بہترین بات، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. شعر کا مطلب ہے آج ہم خور ہوئے مطلب ذلیل ہوئے، تارک قرآن مطلب ترک کر قرآن کو چھوڑ کر آج ہم معاشرے میں ذلیل ہو گئے. آج ہم مسلمانوں کی حیثیت فٹ بال کی طرح ہو گئی. کوئی ادھر سے گول مارتا ہے تو ادھر کی گول کی طرف آتے ہیں، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے تو ادھر آ کر گرتے ہیں. اور آج کے دور کی بات کہہ رہا ہوں میں. آج آپ کے مصر کی سرزمین پر، آج ایجپٹ کی سرزمین پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو آج سنی مسلمانوں کا خون ایسا بہایا جا رہا ہے جیسے کہیں سے پانی بہتا ہے.
وجہ ہے ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑا, اس عظیم کتاب کو ہم نے پس پشت ڈالا, جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی. یاد رکھیے آج ہم میں سے اکثر لوگ پریشان ہیں ایک اہم مسئلے پر. مسئلہ ہے جنات سے پریشان ہے, جادو نہیں ہونا چاہیے, جنات شیطان ہمارے گھر سے نہیں آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 80 لوگ یہ سارے مسائل اور دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور نہ جانے کس کس کے در پر جاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں. بڑے بڑے دھارکاری لوگ آئے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر. وہ دھارکاری لوگ ایک دھار کا نیمبو منگاتے ہیں. اب وہ بیچارہ ایک دھار کا نیمبو کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرے گا پورے مارکیٹ میں, بڑی محنتوں سے 100 ایک دھار کے نیمبو کٹا کر کے لائے گا. پرابلم کیا ہے؟ گھر سے شیطان بھاگ جائے. حل کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں جنات سے دور ہو جاؤں. آئیے اس قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں پتا چلے گا. تو سارے یہ جھمیلوں کی ضرورت نہیں ہے, سارے جھمیلوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سورۃ البقرہ کی فضیلت میں حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو, کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. آج یہ قرآن کو چھوڑے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ ہم مجبور ہو گئے. یہ عظیم کتاب, یہ اتنی اونچی مرتبہ والی کتاب ہے جس کے بارے میں مشکات کی ایک حدیث میں آتا ہے, زنگ لگتا ہے نا کوئی چیز کو, زنگ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم اسے صاف کرتے ہیں. اگر وہ زنگ صاف نہیں کیا جائے گا تو وہ لوہا خراب ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارے دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا دلوں پر زنگ لگتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنگ کو دور کیسے کیا جائے, کیسے ہم اس زنگ کو دھو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علاج بتلائے, 2 علاج. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلی چیز اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو, اور دوسرا علاج بتلایا گیا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے, جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. آج ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہے. آج ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. یہ اس زنگ کی بدولت ہے جو آپ کے دلوں پر چڑھا ہے. اگر آپ اسے نکالنا چاہتے ہیں, اس دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی موت کو کثرت سے یاد کریے اور قرآن مجید کی تلاوت کریے. قرآن مجید کی ایک اور عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے میں آگے چلوں اور رمضان کے پیغام پر آؤں. وہ یہ کہ قرآن مجید کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ جس دور میں ہے اس دور کے حساب سے وہ رپلائی کرتا ہے, جواب دیتا ہے, ہر دور کے حساب سے. جیسے اگر میں بات کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ادب کا دور تھا. ادب مطلب زبان کی فصاحت, زبان کی بلاغت. ایک سے ایک بڑے سے بڑے ماہر لوگ, ایسے بڑے بڑے عربی داں جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو عجمی, گنگے کہتے تھے. عجمی مطلب گنگے, ہم عربی, ہم زبان والے ہیں, یہ سارے گنگے لوگ ہیں بولتے تھے جو عربی بول نہیں پاتے تھے. ان کو بہت گرو تھا, تکبر کرتے تھے وہ لوگ اپنی زبان پر, ان کے الفاظ پر. ان کی شعر و شاعری ایسی کہ ایک ایک شعر پر وہ بادشاہوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, صرف اشعار پر, صرف اشعار. زبان کا دور تھا, ایسی فصاحت بلاغت. اس دور میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ جب قرآن مجید کے الفاظ پر لوگوں نے غور کیا تو وہ شزدر اور پریشان رہ گئے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے. میں ایک مثال دوں تو پتا چلے گا. عرب کے دور میں اونچی چیز کو, اونچائی کی جو چیز ہوتی ہے, سب سے اونچی, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچی چیز کا جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ ہے عروج. عین را واو جیم, عروج. عروج مطلب ان کے پاس سب سے اونچی چیز, اس سے اونچی چیز کوئی نہیں, عروج. لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ نازل کیا جو عروج سے بھی اوپر تھا, جس کا نام تھا معراج. جب معراج انہوں نے لفظ سنا پریشان ہو گئے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا. تو قرآن مجید ہر دور کے حساب سے جواب دیتا ہے. ادب کا دور تھا, زبان کا دور تھا, زبان کے حساب سے جواب دیا گیا. آج دور سائنس کا ہے, آج دور ٹیکنالوجی کا ہے. الحمدللہ ہمیں گرو کرنا چاہیے, ہمیں گرو کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ایک ایسی کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جو سراپا معجزہ ہے. آپ جانتے نہیں اس کی فضیلت, ہم حقیقت میں اس کا حقانیت جانتے نہیں. حقیقت میں آپ کو کہوں تو بات پتا چلے گی آپ کی. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت میں کہتے ہیں, سورۃ القیامہ, سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4.
अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्लाह ताला कहते हैं क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं करेंगे? ये उनके ताल्लुक से है जो कयामत का इनकार करते हैं, जो कयामत का इनकार करते हैं। वो कहते हैं हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे, हम तो आग के हवाले हो जाएंगे, हम तो समंदर में घुल जाएंगे, हम तो हवा में उड़ जाएंगे, हम तो राख बन जाएंगे, फिर से अल्लाह ताला हमें कैसे जिंदा करेगा? उनको अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है क्या हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? बला, क्यों नहीं, क़ादिरीना, हम कुदरत रखते हैं, अला अन नुसव्विय बनाना, हम तो कुदरत रखते हैं, इसकी हड्डियां बहुत दूर की बात है, हम इसकी उंगलियों के जो बारीक बारीक पोर है ना, फिंगरप्रिंट्स जिसको कहते हैं हम, ये बारीक बारीक नसें भी जमा करेंगे हम। अब इस आयत पर गौर करिए तो पता चलेगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं पहली आयत में, हम, क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? हम तो पूरे इंसान को जमा करेंगे, ऐसा कह सकते थे इंसान। अल्लाह ताला ऐसा कह सकते थे कि हम तो सारे इंसान को फिर से वापस बना देंगे। अल्लाह ने पूरे इंसान की बात नहीं की। अल्लाह ने क्या की, हम तो इसकी पोर भी ठीक बनाएंगे। आज पता चल रहा, क्या पता चल रहा? ये जो फिंगरप्रिंट्स की बात की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि दुनिया में जितने लोग पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले बच्चे, सारे के सारे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट, किसी के सिमिलर नहीं, हर एक के अलग अलग है। इसीलिए अल्लाह ने आयत के अंदर फिंगरप्रिंट्स, ये पोरों का तस्करा किया है। ये कुरान मजीद की आजमत है जो साइंस के मद्दे मुकाबले अपने आप को साबित कर रही है कि यह अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ताला एक आयत में कहते हैं जहन्नुमियों को अजाब दिया जाएगा, जहन्नुमियों को अजाब दिया जाएगा, आग में जलाया जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं जुलूदुहुम बदल्नाहुम जुलूद गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, हम इनकी चमड़ियों को जब वो जल जाएंगे फिर नई चमड़ी लाएंगे ताकि इनके अजाब में कुछ कमी ना हो। अब देखिए, तसव्वुर करिए, कॉमन सेंस, एक इंसान को आग में जलाया गया, इंसान पूरा जल गया। जहन्नुम की आग यहां से 70 गुना तेज रहने वाली आग है वो, उसमें आग में पूरा इंसान जल गया। अब अल्लाह ताला कह सकते थे कि मैं पूरा इंसान फिर बनाऊंगा, फिर अजाब दूंगा। अल्लाह ताला पूरा इंसान बनाने की बात नहीं करे। अल्लाह ताला कह रहे मैं उसकी चमड़ी फिर से नहीं लाऊंगा, चमड़ी नहीं लाऊंगा, पूरा इंसान नहीं, उसकी चमड़ी जलाऊंगा फिर उसकी चमड़ी नहीं लाऊंगा। क्यों जानते हैं आप? इसलिए कि आज साइंस कह रही है कि इंसान को जो तकलीफ महसूस होती है उसके स्किन में होती है, उसकी चमड़ी में होती है, उसके जल्द में होती है तकलीफ, उसके पूरे अंदर गोश्त में तकलीफ महसूस नहीं होती, उसे उसके स्किन में होती है। यह कुरान मजीद का एक अनोखा कमाल है जो हर दौर में हर तरह से अपने आप को साबित करता है। यहां तक कि आप जानते हैं मां के पेट में जो बच्चा होता है उसके जो स्टेजेस होते हैं, कैसा वो एक गाढ़े पानी से खून का लोथड़ा बनता है, कैसे खून के लोथड़े से फिर वो गोश्त बनता है, फिर कैसे वो गोश्त से हड्डी बनता है, कैसे हड्डियों पर फिर अल्लाह ताला गोश्त चढ़ाते हैं, फिर कैसे उसको शक्ल सूरत अता करते हैं। ये सारे के सारे स्टेजेस 1430 साल पहले कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, सूरह अलक़ा के अंदर। और वो सारी बातें आज 50-60 साल पहले माइक्रोस्कोप, न जाने कई तरह के मशीन्स यूज करने के बाद हमें आज पता चल रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद 1433 साल पहले सारी चीजें बयान कर अपने आप में साबित कर रहा है कि यह कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, जिसके अंदर कोई नुक्स नहीं, जिसके अंदर कोई कमी नहीं, जो बड़ा फजीलतों वाला और कमाल वाला कलाम है। रमजान का जो पहला पैगाम था कुरान मजीद, जिसके बारे में भी कह रहा था मैं आपसे, यह कुरान मजीद के बारे में रमजान बार बार आपको याद दिला रहा है कि भाई कुरान मजीद की तिलावत कसरत से किया करो। हम कुरान मजीद से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग कुरान मजीद से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो सारे लोग हाथ उठाएंगे, कहेंगे, दो हाथ उठाएंगे, कहेंगे हम 100% मोहब्बत करते हैं। और अगर दुनिया के किसी कोने में कुरान मजीद की बेहुरमती की जाए तो हम यहां पर हैदराबाद के रोड पर निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे और गुस्सा दिखाएंगे और एहतजाजी जलसे मुनक्किद किएंगे और उनके खिलाफ बयानात करेंगे कि वो इस्लाम के दुश्मन हैं, उन्होंने कुरान की बेअदबी की है, उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज भाइयों, ये महीना जो कुरान नाजिल होने का महीना है, इस महीने में भी हम मुसलमानों में से चंद मुसलमान कुरान मजीद की बेहुरमती और बेअदबी करते हैं। जानते हैं आप? जानते हैं ये महीने में आप बोलेंगे मुसलमान बेअदबी कैसे करेगा, मुसलमान बेहुरमती कैसे करेगा? कर रहा है, जिसका नाम एक शब शबीना रखा गया है,
جس کا نام دو شبی شبینہ رکھا گیا ہے, جس کا نام ختم قرآن رکھا گیا ہے. یہ ختم قرآن میں, یہ شبینوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے سراسر. نہ اس کی ادائیگی, الفاظ کی ادائیگی, نہ اس کے معنوں پر دھیان ہوتا ہے, نہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے اس پر ہوتا ہے. دوسرے کنٹریز میں کوئی دوسرا قوم کا آدمی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے, اور ہمارے لوگ آج بے حرمتی کر رہے ہیں اور انہیں آپ سمجھانے کے قابل نہیں, انہیں آپ سمجھانے کے قابل نہیں. سمجھانا چاہیے. اور کئی لوگ قرآن مجید کی احترام میں قرآن مجید کی محبت میں چاہتے ہیں کہ قرآن مجید گھر میں سب سے اوپر لگا ہوا رہے تاکہ اس کی طرف ہاتھ ہی نہ جائے, نہ اس کو نکالا جائے, نہ اس کو پڑھا جائے. نہیں میرے بھائیوں, قرآن مجید ایسی جگہ آپ کے گھر میں رکھی ہونی چاہیے جو ایزی ٹو ایکسس ہو, آسانی سے آپ کے پاس آنے والی ہو, آسانی سے آپ اس کو یوز کرنے والے ہو. تو یہ قرآن مجید کی حرمت کو آپ جانیے. یہ رمضان کا جو سب سے پہلا پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کا پیغام ہے. قرآن مجید کو پڑھیے, سمجھیے اور پھیلائیے. آئیے رمضان المبارک کا دوسرا جو پیغام ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر ملتا ہے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح سے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلی امتوں پر. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو روزے رکھے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے, جو ایک ٹائم کا کھانا آپ سے چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ رمضان پیغام دیتا ہے, کیا یہ روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. رمضان کا دوسرا پیغام تقوی. تقوی کیا ہے جانتے ہیں شریعت کے اندر؟ تقوی کے دو معنی بیان کیے گئے قرآن حدیث کے اندر. پہلا معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلا معنی ہے تقوی کا ڈر, خوف. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. پہلا معنی تقوی کا ڈر. اور دوسرا معنی تقوی کا ہے پرہیزگاری, بچنا. عمر بن خطاب سے سوال ہوا اے عمر المومنین بتائیے تقوی کیا ہے, تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے بڑی بہترین مثال دیتے ہوئے کہا اے لوگوں سنو, اگر تم ایک ایسے راستے سے جا رہے ہو جس کے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں, جس کے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہیں, اور تم ایک ایسا کپڑا اوڑے ہوئے ہو جسے نرم اور ململ کا کپڑا کہا جاتا ہے, جس کا ایک تار کھینچو گے تو سارا کپڑا خراب ہو جائے گا, اور وہ اس کانٹے دار راستے سے تم اس نرم کپڑے کو اوڑھ کر جب جا رہے ہو تو کیسے جاؤ گے؟ صحابہ نے عرض کیا اے امیر المومنین, ہم اس کپڑے کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے جائیں گے اس راستے سے. عمر بن خطاب نے کہا تقوی یہی ہے, تم دنیا سے گزرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے جاؤ. تقوی ہے پرہیزگاری کا نام, گناہوں سے بچنے کا نام تقوی. دو معنی ہیں تقوی کے, یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے وجہ سے رمضان المبارک میں ایک آدمی روزہ رہتا ہے. آپ ہم روزہ رہتے ہیں, بعض 10-12 سال کے بچے بھی روزہ رہتے ہیں, بہت سارے لوگ روزہ رہتے ہیں. جن کا ایمان زیادہ ہے وہ بھی روزہ رہتے ہیں, جن کا ایمان کچھ مقدار میں کم ہے وہ بھی لوگ روزہ رہتے ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ کے اس خوف پر, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اندرونی روحانی کیفیت دی اس پر آپ قربان جائیے. وہ یہ کہ ایک انسان روزہ رہتا ہے, فجر سے پہلے اٹھتا ہے, سحر کھاتا ہے, فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ نہیں کھاتا. کب تک؟ مغرب کی اذان ہونے تک. آپ جانتے ہیں کہ انسان تنہائی میں کہیں بھی جا کر 2 گھٹ پانی پی سکتا ہے, ایک انسان تنہائی میں جا کر کچھ بھی کھا سکتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ رمضان کے مہینے میں ایک قسم کا اللہ کا تقوی آتا ہے, ایک قسم کا اللہ کا خوف آتا ہے, اور وہ سوچتا ہے میں تنہائی میں ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, میں پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں جانے نہیں دوں گا. یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے تقوی کا. جس طرح سے آپ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے حکم اور اس کے خوف سے دن کے اوقات میں کھانا چھوڑ دیتے ہو, ایسے ہی آپ کو یہ رمضان پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں, تم غیر رمضان میں, رمضان کے علاوہ مہینوں کے اندر تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی ایسے ہی بچو جس طرح سے تم رمضان میں حلال چیزوں سے بچ رہے ہو. رمضان کا دوسرا پیغام تقوی.
ڈر اور پرہیزگاری، یہ دو چیزیں۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، وہ یہ رمضان المبارک میں جو مجھے سب سے بہترین چیز لگتی ہے، جو رمضان ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، جو رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے، جو رمضان ہمیں میسج دیتا ہے، وہ سب سے بہترین چیز مجھے دکھتی ہے، وہ ہے سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرولنگ۔ رمضان المبارک میں انسان اپنے آپ کو ایسے کنٹرول کرتا ہے، الحمدللہ، ایسا صبر کا مادہ اس کے پاس پیدا ہوتا ہے، عام دنوں میں کبھی وہ دیکھنے میں نہیں ملتا۔ آئیے دیکھتے ہیں، آئیے۔ ہم رمضان کے مہینے میں بہت صبر کرتے ہیں، ہر معاملے میں صبر کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم ہر ایک سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، ہم ہماری بھوک پر صبر کرتے ہیں، ہم ہماری پیاس پر صبر کرتے ہیں، ہم ہمارے بھائی کے غصے پر صبر کرتے ہیں، غرض کے بہت ساری چیزوں پر صبر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سیلف کنٹرولنگ میں آپ کو ایک بات کہوں، میرے ایک دوست وہ اسموکنگ کی عادی ہے، سگریٹ پینے والے ہیں، میں ان سے کہا بھائی صاحب یہ حرام کام ہے۔ دیکھیے مجھے سگریٹ سے ایک اہم بات یاد آئی، وہ یہ انہوں محنت کا کام کرتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں، انہوں حلال کمائی کماتے ہیں، حلال کمائی کما رہے اور اس کو کنورٹ کر رہے حرام میں، کتنی بڑی ہوشیاری ہے، کتنی بڑی عقل مندی ہے۔ دیکھیے آپ محنت کر کے پسینے کی کمائی لا رہے اور اس کو کنورٹ کر رہے حرام میں اور سگریٹ پی رہے۔ میں ان سے بولا کہ دیکھو بھائی سگریٹ مت پیو، تو اب انہوں میرے سامنے بہانوں کی انبار لگائے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے سگریٹ کے جو عادی ہوتے ہیں وہ سگریٹ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ بہت بے چین ہوتے ہیں، ان کو بہت اختلاجی کیفیت ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، پوری لسٹ لگائے انہوں۔ میں بولا اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ایسے ہی پان کھانے والے، زردے کا پان کھانے والے اور گٹکا کھانے والے بڑی بڑی تعویلیں رکھتے ہیں۔ ابھی میں ان کو رمضان میں دیکھا، ابھی رمضان میں، ابھی کہہ رہا ہوں میں پرسوں کے روزے میں دیکھا۔ میں نے کہا کیا حال ہے شیخ؟ کہہ رہے خیریت سے؟ روزے سے؟ الحمدللہ روزے سے ہوں۔ سگریٹ پی لیے کیا؟ زہر کا پوچھا۔ اور کیسا پیتے بھائی؟ نہیں پیا۔ کب سے نہیں پیے؟ فجر سے نہیں پیا۔ اب تو پورا اثر ہو گئی، تقریباً 8-10 گھنٹے ہو گئے، آپ کو بے چینی نہیں ہوئی؟ اب بے چینی نہیں ہوئی؟ کہہ رہے نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ طاقت دے دیے، اللہ تعالیٰ طاقت دے دیے۔ میں چاہ رہا ہوں آپ کو رمضان کے ذریعے سے پیغام دینا، رمضان آپ کو پیغام دے رہا ہے سیلف کنٹرولنگ کا، سیلف کنٹرولنگ کا۔ آپ چاہتے ہیں جو چیز آپ آج کے روزے کے 14 گھنٹے کے لیے ترک کر سکتے ہیں وہ 14 سال نہیں پوری زندگی کے لیے بھی ترک کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف کنٹرولنگ ہے انسان کے لیے، سیلف کنٹرولنگ بہت ساری چیزوں میں۔ اور دیکھیے آپ کیسا اسلام یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے سیلف کنٹرولنگ کے لیے۔ افطار کا وقت ہو رہا ہے، اب آج کے دور میں آج کے دن پہ 6:55 پر افطار ہے، 6:55 پہ افطار ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں، دستر بچھا دیا جائے گا، اس پہ ہما قسم کے فروٹس میوے رکھ دیے جائیں گے، آپ سامنے بیٹھے ہیں اور 6:54 ہو رہے ہیں اور 50 سیکنڈز بھی ہو رہے ہیں اور 10 سیکنڈ باقی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کھا لو، کھاتے ہم؟ 10 سیکنڈ بہت دور ہے، آپ 1 سیکنڈ رہا تو بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ اسلام، یہ رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے سیلف کنٹرولنگ کا، ٹائم کی پابندی کا، کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ رمضان کا اہم پیغام ہے، اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، رمضان ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہ پیغام کو لیں گے تو آگے جو 11 مہینے کی زندگی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ بہتر طریقے سے گزر سکے گی۔ میں عرض کر رہا تھا یہ سیلف کنٹرولنگ میں ایک اور بات، ہم دعوتی کام کرنے کے لیے بہانے بناتے ہیں، کھانا نہیں کھایا، بھوک لگ رہی، فلاں کام ہے فلاں کام ہے فلاں ہے فلاں ہے، ہم کا ہے ڈمکا ہے، بڑے بڑے یہ دعوتی کام یا اسلام کے کام کے لیے ہم پروگرام میں آؤ تو بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں۔ دیکھیے آپ رمضان ہمیں کیسا سیلف کنٹرولنگ سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، عام دن چل رہے ہیں اور آپ ایک آدمی کو یا آپ کے بھائی کو، آپ کے گھر میں ایک آپ کا بھائی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر روز صبح میں 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ہر روز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو آپ کیا پوچھیں گے اس سے؟ جناب خیریت سے تو ہے؟ 4 بجے رات کو اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ پوچھیں گے آپ، پوچھیں گے آپ۔ لیکن قربان جائیے یہ جو 4 بجے کا وقت ہے نا کھانا کھانے کا، جو سحر کا ٹائم ہے نا کھانا کھانے کا، یہ سحر کا ٹائم کوئی فنکشن نہیں ہوتا۔ عام طور پہ دیکھیے آپ، نہ شادی ہوتی ہے، نہ ولیمہ ہوتا ہے، نہ عقیقہ ہوتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ ٹائم پہ کوئی دعوت نہیں ہوتی، کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے سیلف کنٹرولنگ آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے فجر سے پہلے اٹھ کے کھانا ہے تو کھانا ہے، اور آپ اٹھ رہے اور کھا رہے۔ عام دنوں میں آپ کو فجر میں اٹھنے کے لیے مشکل ہوتی،
عام دنوں میں آپ کو فجر میں اٹھنے کے لیے مشکل ہوتی، لیکن رمضان کا مہینہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے، سبق یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں فجر نہیں، فجر سے پہلے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ اسی طرح سے رمضان ایک اور اہم پیغام دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امن کا پیغام۔ یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیتا ہے امن کا پیغام۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم روزے سے ہو، اگر تم روزے سے ہو اور اگر کوئی تمہارا بھائی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے، تمہیں گالیاں دیتا ہے اور تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے، تو رمضان پیغام دے رہا ہے، رمضان پیغام دے رہا ہے تم اس سے واپس جھگڑو مت، تم واپس اسے گالی مت دو، تم واپس اسے لڑائی مت کرو، بلکہ اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں اور لڑائی سے باز آؤ۔ رمضان پیغام دے رہا ہے رمضان کے مہینے میں کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو کہو میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے بعد عام دنوں میں اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو کہو کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہمدردی کا پیغام دے رہا ہے، ہمدردی کا پیغام۔ کیسے ہمدردی کا پیغام؟ دیکھیے آپ، ہم صبح کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور اس کے بعد دوپہر کا لنچ نہیں کرتے، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے جس کو ظہرانہ کہتے ہیں، تو عام طور پہ ہر روزے دار کو ظہر کے بعد 3-4 بجے کے وقت میں بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ یہ رمضان آپ کو پیغام دے رہا ہے، یہ بھوک کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ کی بھوک کو آپ محسوس کریے اور احساس کریے ان بھوکے لوگوں کا جن کو کھانا میسر نہیں۔ رمضان آپ کو پیغام دے رہا ہے ہمدردی کا، غمخواری کا، کہ آپ بھوکے لوگوں کی مدد کرو۔ آپ کو رمضان احساس دلا رہا ہے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، بھوک لگنے پر انسان کو کیا ہوتا ہے۔ یہ رمضان آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ عام دنوں میں یا رمضان میں یہ بھوک کو یاد رکھیں اور ان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کے پاس کھانا میسر نہیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اور اسی طرح سے اس رمضان ہمیں پیغام دے رہا ہے اخلاق کا پیغام، اخلاق کا پیغام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص روزہ رہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اور فحاشی کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بہتر ہے کہ وہ بھوکا نہ رہے۔ ایسے شخص کے لیے بہتر نہیں کہ وہ بھوکا پیسہ نہ رہے، مطلب اس کا روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے۔ رمضان پیغام دے رہا ہے اخلاق کا پیغام۔ اور اسی رمضان کے اندر زبان کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی چغلی نہ کریں، ہم کسی کی برائی نہ کریں، ہم اس زبان سے کسی کو جھوٹ نہ کہیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ یہ رمضان کے پیغام کو ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان کا ہمیں فائدہ پہنچے گا، ورنہ ایسے کئی رمضان آئے اور ایسے ہی چلے گئے، ہم نہ اس کے اوپر تدبر کیا اور نہ تصور کیا کہ رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ رمضان کے پیغامات پر غور کیجئے اور اس پہ عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریے۔ اور رمضان میں کہا گیا ہے کہ تم لہو و لعب چیزوں سے دور رہو۔ لہو لعب مطلب بیکار کی چیزوں میں، فضول کی چیزوں میں۔ آپ دیکھیے عام طور پہ انسان رمضان کے مہینے میں عام طور پہ زیادہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ روزے دار جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ رمضان پیغام دے رہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب تم بات کرو تو کام کی بات کرو ورنہ چپ رہو۔ یہ رمضان یہ حدیث کے مطابق پیغام دے رہا ہے کہ عام دنوں میں بھی بیکار کی فضول کی باتوں سے دور رہا جائے، لہو و لعب یعنی بیکار کی کھیل تماشے کی چیزوں سے دور رہا جائے۔ یہ رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان ہمیں صحت کی فکر کی بھی الحمدللہ پیغام دیتا ہے۔ صحت کی فکر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اگر کبھی موقع مل رہا آپ لوگوں کو تو روزہ اور سائنس پر پڑھنے کی کوشش کریے۔ روزہ اور سائنس، روزے کے بارے میں سائنس کیا کہہ رہی ہے آج کی، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے کیا پیغام دیتا ہے، یہ رمضان انسان کی صحت کے لیے کیا پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام صحت کے تعلق سے، کم کھایا جائے۔ سب سے پہلا پیغام، صحت اچھی ہونا ہے تو کھانا کم کھایا جائے۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی سنت، یہ صحابہ کی سنت، اور ایز پر سائنٹیفک آپ سائنس میں بھی دیکھیں گے تو کم کھانا کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا معدہ ہوتا ہے، ہمارا اسٹمک، یہ جو ڈائجیشن سسٹم ہے، جو نظام ہضم ہے نا، ہضم کرنے کی جو چیز ہوتی ہے اندر، جو ہاضمے کا سسٹم ہوتا ہے، وہ ہاضمے کے سسٹم کو پورے سال میں رمضان کے علاوہ کبھی ریسٹ نہیں ملتا۔ جانتے ہیں آپ، رمضان کے علاوہ کبھی ریسٹ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام ہضم جو ڈائجیشن سسٹم ہوتا ہے ہمارا، یہ ڈائجیشن سسٹم
स्टार्ट होता है ना, कोई भी चीज स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, कई सेंसर चीजें होती हैं, सेंसर की चीजें ऑटोमेटिक शुरू होती है। ऐसे ही निजाम हजम, ये डाइजेशन सिस्टम शुरू होने के लिए जरूरी है कि आप 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, 1 ग्राम होता है ना, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी आपके मुंह में जाएगा तो ये डाइजेशन सिस्टम काम करना शुरू करेगा, उतना थोड़ा भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रमजान के महीने में 12-12, 14-14 घंटे 1 ग्राम क्या, 1 ग्राम का 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा भी नहीं जाने देते अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का डाइजेशन सिस्टम इतना बेहतर होता है कि कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रोजा रखा और इस्लाम कबूल किया सिर्फ रोजे की बुनियाद पर, सिर्फ रोजे की बुनियाद पर, कि कैसा निजाम बतलाया गया है हमें। ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दिका है, मुदल्लल है और तहकीक शुदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहिए कि तमाम चीजों को हम लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं, ताकि इन बातों का लोगों में जिक्र तज़किरा आम हो, ताकि लोग इस्लाम के करीब आए। अब यहां पर मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमजान मुबारक का सही हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इस महीने में जो सबसे बेहतरीन रात है वो हम तमाम लोगों को नसीब फरमाए, और इस रमजान को हमारे लिए मगफिरत वाला रमजान बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।